اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں ہمارا آج کا سبق ہے الدرس السبعون، یعنی 70واں سبق، لیسن نمبر 70، اور اس سبق کا عنوان ہے البدل۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ البدل جو ہے یہ التوابع کی تیسری قسم ہے۔ تو چلتے ہیں جی البدل، بدل کی طرف، اور اس میں پہلا پوائنٹ بتا رہے ہیں مولوی عبدالستار صاحب کہ بدل ایک تابع ہے اور جملے میں در حقیقت وہی مقصود بالذات ہوتا ہے، اس کا متبوع یعنی مبدل منہ تو صرف تمہید کے طور پر بولا جاتا ہے۔ تو اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں کہ بدل، پہلی بات تو یہ کہ ایک تابع ہوتا ہے اور جملے میں بدل ہی اصل ہوتا ہے، یعنی یہی مقصود بالنسبت یا مقصود بالذات ہوتا ہے، اور جو اس سے پہلے مبدل منہ ہوتا ہے جو کہ اس کا متبوع ہوتا ہے اس کو صرف تمہید کے طور پر بولا جاتا ہے۔ اب مزید بتا رہے ہیں کہ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 بدل الکل، نمبر 2 بدل البعض، نمبر 3 بدل الاستعمال، اور نمبر 4 بدل الغلط۔ اب ان سے مراد کیا ہے؟ نیچے ایگزامپلس دی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو بتا رہے ہیں کہ ذیل میں ہر ایک کی مثالیں پڑھو اور غور کرو۔ بدل الکل کی ایگزامپلس دے رہے ہیں۔ نمبر 1 قال الامام علی، دوسری عاملت التاجر خلیلا، تیسری ھذا کتاب اخیک حسین۔ بدل البعض کی ایگزامپلز میں پہلی ایگزامپل ہے قطعت الشجرۃ فروعها، دوسری ایگزامپل ہے قضیت الدین ثلثہ، اور دین کو بتا رہے ہیں کہ دین قرض کو کہتے ہیں، اور تیسری ایگزامپل ہے نظرت الی السفینۃ شراعھا، اور شراع کے معنی بیان کر رہے ہیں بادبان۔ بدل الاستعمال کی ایگزامپلز میں پہلی ایگزامپل ہے تضوع البستان اریجہ، اور اریج کے معنی خوشبو کے ہیں، اور دوسری ایگزامپل ہے سمعت الشاعر انشادہ، انشاد کہتے ہیں شعر سنانے کو، اور تیسری ایگزامپل دے رہے ہیں عجبت من خالد شجاعتہ۔ اور بدل الغلط کی جو 3 ایگزامپلز دے رہے ہیں ان میں پہلی ایگزامپل ہے قدم الامیر الوزیر، دوسری آت السائل رغیفا درہما، تیسری اشتریت الکتاب باربعۃ قروش ریالات۔ اب میں نے آپ کے سامنے بدل کی 4 اقسام کی 3 ایگزامپل جو مولوی عبدالستار صاحب نے لکھی تھی وہ پڑھ دی ہیں، لیکن آپ کو بالکل سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی، تو ان کو سمجھنے کے لیے انہی کے پوائنٹس کو ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوسرا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ مذکورہ تمام مثالوں میں تم یہ ایک بات مشترک پاؤ گے کہ ہر جملے میں پہلا اسم مقصود بالذات نہیں بلکہ دوسرا ہے جسے بدل کہا جاتا ہے۔ دیکھو سب سے پہلے مثال میں اگر صرف قال الامام کہا جائے یعنی امام نے کہا تو متکلم کا مقصد سمجھ میں نہیں آئے گا، البتہ اگر قال علی کہا جائے تو اصل مقصد سمجھ میں آ سکتا ہے۔ الامام کہنے سے فائدہ یہ ہوا کہ اصل مقصد سمجھنے سے پہلے ہی مخاطب اس کے سمجھنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو جو پہلی ایگزامپل ہے نا قال الامام علی، تو اس میں اصل میں علی جو ہے یہ مقصود بالذات مقصود بالنسبت تھا، الامام کو صرف تمہید کے طور پہ لایا گیا، اور اس کا مقصد انہوں نے بتا دیا کہ سمجھنے سے پہلے ہی مخاطب اس کے سمجھنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ تو الامام جو ہے وہ مبدل منہ کہلائے گا اور بدل جو ہے وہ علی کہلائے گا۔ اسی طرح دوسری ایگزامپل میں کہ عاملت التاجر خلیلا، تو خلیلا جو ہے یہ بدل ہے اور التاجرہ جو ہے یہ مبدل منہ ہے، اور تیسری ایگزامپل میں ھذا کتاب اخیک حسین، حسین جو ہے یہ بدل ہے اور اخی جو ہے یہ مبدل منہ ہے، یعنی یہ تیرے بھائی کی کتاب ہے، یعنی کہنا یہ تھا کہ یہ حسین کی کتاب ہے۔ اور بدل البعض میں آپ دیکھیں قطعت الشجرۃ، درخت کاٹا گیا، ایکچولی درخت نہیں کاٹا گیا بلکہ فروعھا، اس کی شاخیں کاٹی گئیں، یہ مراد تھا، یعنی درخت کی شاخیں کاٹی گئیں۔ اسی طرح قضیت الدین ثلثہ، میں نے قرض ادا کر دیا، لیکن قرض ادا نہیں کیا بلکہ اس کا 1/3 جو ہے وہ ادا کر دیا۔ اور تیسری ایگزامپل میں نظرت الی السفینۃ، میں نے
کشتی کی طرف دیکھا، شرائها اس کے بادبان کی طرف، یعنی کشتی نے اس کے بادبان کو دیکھا۔ اور بدل الاستعمال میں جو اگزامپل ہیں ان کو دیکھ لیجئے، تضوع البستان اریجہ، باغ مہک گیا، تو باغ نہیں مہکتا بلکہ اس کی خوشبو مہکتی ہے۔ دوسری اگزامپل، سمیت الشاعر انشادہ، میں نے شاعر کو سنا، تو شاعر کو کون سنتا ہے بلکہ اس کے شعر سنانے، اس کے کلام کو سنا جاتا ہے۔ اسی طرح عجبت من خالد، میں خالد سے حیران ہوا، یعنی مجھے خالد عجیب لگا یا خالد مجھے اچھا لگا، تو خالد اچھا لگا کیا مطلب؟ اس کی بہادری مجھے اچھی لگی۔ اور بدل الغلط میں ہوتا یہ ہے کہ مبدل منہ جو ہے وہ غلطی سے بولا جاتا ہے اور اس کی جگہ پھر بدل لا کر اصل لفظ بولا جاتا ہے۔ قدم الامیر، امیر آیا تو امیر نہیں آیا تھا بلکہ وزیر آیا تھا، تو فوراً الوزیر جو ہے وہ ساتھ بول دیا گیا۔ اسی طرح آت السائل رغیفاً، سائل کو ایک روٹی دے، لیکن پھر روٹی نہیں بلکہ درہم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس طرح اشتریت الکتابہ، میں نے کتاب خریدی، باربعۃ قروش، پھر اس کی جگہ ریالات کا لفظ جو ہے وہ بولا گیا۔ تو اب ان چیزوں کو مزید سمجھا رہے ہیں کہ بقیہ تمام مثالوں میں غور کرنے سے یہ بات تمہاری سمجھ میں آ سکتی ہے۔ البتہ بدل الغلط میں مطبوع کو تمہید کے طور پر عمدن نہیں کہا جاتا ہے بلکہ غلطی سے وہ زبان پر آ جاتا ہے، تصحیح کے لیے اس کا بدل بولا جاتا ہے، جیسا کہ ابھی سمجھو گے۔ اور ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ بدل الغلط جو ہے یہ فصیح کلام میں نہیں بولا جاتا، لہٰذا قرآن میں، حدیث میں یا شاعری میں آپ کو بدل الغلط نہیں ملے گا۔ تیسرا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ اچھا آپ چاروں قسم کی مثالوں کے فرق کو جانچو۔ پہلے بدل الکل کی مثالوں میں غور کرو، معلوم ہوگا کہ ان میں تابع عین مطبوع ہے، یعنی علی اسی کو کہا گیا ہے جسے الامام کہا گیا ہے۔ اسی طرح خلیل کلیتاً وہی ہے جسے تاجر کہا گیا ہے، اخی کا وہی ہے جسے حسین کہا گیا ہے۔ پس یہ کل کا بدل کل سے ہے، اس لیے اسے بدل الکل کہتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا میں اور واضح کر دوں کہ مبدل منہ اور بدل کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے۔ اگر مبدل منہ اور بدل بعین ہی ایک چیز ہے تو یہ بدل الکل ہوگا، دونوں ایک چیز ہیں تو یہ بدل کی قسم بدل الکل کہلائے گی۔ اب بتا رہے ہیں بدل البعض کی مثالوں میں غور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے بدل اپنے مبدل منہ کا ایک جزو ہے، کل نہیں ہے۔ دیکھو پہلی مثال میں فروع جو ہے شجرہ کا ایک جزو ہے، لہٰذا ایسے بدل کو بدل البعض کہا جاتا ہے۔ میں اس کو مزید واضح کر دوں کہ اگر بدل مبدل منہ کا بعض حصہ ہو تو اس کو بدل البعض کہا جائے گا۔ بدل الاستعمال کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بدل الاستعمال کی مثالیں دیکھو، معلوم ہوگا کہ بدل اپنے مبدل منہ کا نہ کل ہے نہ جزو بلکہ اسے تعلق رکھنے والی ایک چیز ہے۔ دیکھو تضوع البستان اریجہ، باغ مہک اٹھا یعنی اس کی خوشبو۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ باغ کے پھولوں کی خوشبو مہک اٹھی، جو باغ کا کل ہے نہ جزو بلکہ ایک تعلق اور شمولیت رکھنے والی چیز ہے۔ باغ کی زمین تو کوئی مہکنے والی چیز نہیں ہے، بطور تمہید کے باغ کا نام لے لیا، بس ایسے بدل کو بدل الاستعمال کہنا چاہیے۔ اور اس کو میں دوسرے الفاظ میں بیان کروں تو بدل مشتمل ہو مبدل منہ پر یا مبدل منہ مشتمل ہو بدل پر تو یہ بدل جو ہے بدل الاستعمال کہلائے گا۔ اور بدل الغلط کی مثالیں پڑھ کر تم سمجھ سکتے ہو کہ پہلا اسم یعنی مبدل منہ غلطی سے منہ سے نکل گیا ہے، بدل سے وہ غلطی دور کر دی جاتی ہے، جیسے قدم الامیر الوزیر، اس میں الامیر غلطی سے نکل گیا ہے، مقصد تو قدم الوزیر کہنا تھا، اس لیے ایسے بدل کو بدل الغلط کہا جاتا ہے۔ امید ہے باتیں اب آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ مزید میں ایک مرتبہ سمری سی آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ بدل الکل جو ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے جو مبدل منہ کا مدلول ہوتا ہے، یعنی جو اس کا مصداق ہے وہی مصداق اس کے تابع کا بھی ہے۔ ذات کے اعتبار سے وہ متحد ہوں گے، مفہوم کے اعتبار سے الگ الگ ہو سکتے ہیں، یعنی مصداق دونوں کا ایک ہی ہے لیکن لفظ ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ جیسے انہوں نے اگزامپل دی تھی کہ قال الامام علی، تو الامام اور علی ان دونوں لفظوں کا مصداق ایک ہی ہے لیکن لفظ دو مختلف ہیں۔ امید ہے بات کلیئر ہوگی۔ اس طرح بدل البعض جو ہے اس میں بدل مبدل منہ کا جزو ہوتا ہے، جیسے میں کہوں کہ ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا، تو زید کو مارا، اب زید تو سر سے لے کے پاؤں تک ہے تو میں نے پھر کہا رأسہ یعنی اس کے سر کو، تو بدل البعض جو ہے یہ مبدل منہ کا جزو ہے۔ اور بدل الاستعمال بدل اور مبدل منہ کے درمیان ایک تعلق ہے،
جیسے میں کہتا ہوں کہ آجبنی زیدن، مجھے زید بڑا اچھا لگا، تو زید کس اعتبار سے اچھا لگا؟ شکل کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تو میں اس کو کہوں گا کہ آجبنی زیدن علمہ۔ اب جو اس کا علم ہے وہ نہ زید ہے کل کا کل اور نہ ہی زید کا کوئی حصہ ہے، بلکہ زید کو شامل ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بدل کی ایگزامپلز جو ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ تو نمبر 4 پوائنٹ ذکر کر رہے ہیں کہ بدل البعض اور بدل الاستعمال کے ساتھ ایک ضمیر ہونی چاہیے جو مطبوع کی طرف عائد ہو، جیسا کہ گزشتہ مثالوں سے تم سمجھ سکتے ہو۔ 5واں پوائنٹ دے رہے ہیں کہ بدل کبھی نکرہ ہوتا ہے اور مبدل منہ معرفہ، اسی طرح اس کے برعکس بھی۔ اور 6واں پوائنٹ دے رہے ہیں کہ مبدل منہ معرفہ ہو اور بدل نکرہ تو بدل کے ساتھ اس کی کوئی صفت بھی ہونی چاہیے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ۔ تو الناصیہ مبدل منہ ہے اور ناصیہ جو ہے وہ اس سے بدل ہے۔ اب مبدل منہ معرفہ ہے اور ناصیہ یعنی بدل جو ہے وہ نکرہ ہے، تو بدل جب نکرہ ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اس کی صفت لائی جاتی ہے، لہٰذا کاذبہ اور خاطیہ ناصیہ کی صفات آ رہی ہیں۔ اور اسی کو ذکر کر رہے ہیں کہ اس مثال میں پہلا ناصیہ مبدل منہ ہے اور دوسرا بدل جو نکرہ موصوفہ ہے۔ نکرہ موصوفہ یعنی اس کی آگے صفت آ رہی ہے۔ وہ آسان الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مبدل منہ اور بدل کے جو احکام ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ مبدل منہ اور بدل دونوں معرفہ بھی ہو سکتے ہیں، دونوں نکرہ بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب بدل نکرہ ہو اور مبدل منہ معرفہ تو اس بدل کی صفت لانا ضروری ہے۔ امید ہے باتیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ تو سبق جو ہے وہ بدل کے متعلق وہ مکمل ہو گیا ہے۔ مشق نمبر 145 کی طرف چلتے ہیں اور اس میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ میز البدل والمبدل منہ وعین نوع البدل فی کل جملۃ آتیۃ۔ آپ نے بدل اور مبدل منہ کی تمیز کرنی ہے اور آنے والے ہر جملے میں بدل کی جو قسم ہے، نوع ہے، اس کی بھی تعین کرنی ہے۔ تو مشقوں کے لیے میں دعوت دوں گا مفتی سعید صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے ان مشقوں کو حل فرمائیں۔ جناب مفتی سعید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم حصہ چہارم الدرس السبعون یعنی سبق نمبر 70 جو کہ توابع میں سے بدل سے متعلق ہے، اس کی پہلی مشق نمبر 145 کی تحلیل پیش خدمت ہے۔ کرنے کا کام بتایا جا رہا ہے، میز البدل والمبدل منہ وعین نوع البدل فی کل جملۃ آتیہ، کہ ہر آنے والے جملے میں بدل اور مبدل منہ کو جدا کرو اور بدل کی نوعیت بھی متعین کرو۔ پہلا جملہ ہے کانت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا حجتا فی روایت الحدیث، کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت حدیث میں حجت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو اس میں ام المؤمنین یہ مبدل منہ ہے، عائشہ تو اس کا بدل ہے اور یہ بدل الکل ہے۔ دوسری مثال ہے کان ابو حامد الغزالی من اکبر رجال الدین فی القرن الخامس من الہجرہ، کہ ابو حامد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ 5ویں صدی ہجری کے دین کے بڑے لوگوں میں سے تھے، چنانچہ اس میں ابو حامد مبدل منہ ہے، الغزالی اس کا بدل ہے اور یہ بھی بدل الکل ہے۔ تیسری مثال ہے تہدم البیعۃ منارتہ، کہ بیعہ یعنی گرجا گھر گر گیا یعنی اس کا منارہ۔ تو اس میں البیعۃ مبدل منہ، منارتہ بدل ہے اور یہ بدل البعض ہے کہ منارہ یہ بیعہ کا ایک جز ہے۔ چوتھا جملہ ہے ذهب السیاح اکثرهم لزیارت وادی الملوک مقابرہ، کہ سیاح یعنی ان میں سے اکثر گئے وادی ملوک کی یعنی اس کی قبروں کی، مقابر کی زیارت کے لیے۔ اس میں بدل کی 2 مثالیں ہیں۔ نمبر 1 السیاح مبدل منہ ہے جو کہ سیاح کی جمع ہے اور اکثرہم اس کا بدل ہے اور یہ بدل البعض ہے۔ دوسرے وادی الملوک مبدل منہ ہے اور مقابرہ یہ اس کا بدل ہے اور یہ بھی بدل البعض ہے کہ مقابر وادی ملوک یہ پوری وادی ملوک کا جز ہے۔ 5واں جملہ ہے اعجبتنا المدینۃ ابنیتها وسرتنا الشوارع نظافتها، کہ ہمیں شہر اچھا لگا یعنی اس کی عمارتیں، اور ہمیں سڑکوں نے
خشک کیا یعنی ان کی صفائی نے۔ اس میں بھی دو مثالیں ہیں بدل کی۔ نمبر 1 المدینۃ مبدل منہ، ابنیتها اس کا بدل، اور یہ بدل البعض ہے کہ ابنیت المدینہ، مدینہ کی شہر کی عمارتیں یہ پورے مدینہ کا جز ہیں۔ دوسری مثال الشوارع مبدل منہ ہے، نظافتها اس کا بدل ہے، اور یہ بدل الاشتمال ہے کہ نظافت شوارع یہ شوارع کے متعلقات میں سے ہے، مشتملات میں سے ہے۔ چھٹا جملہ ہے تمزق الکتاب غلافہ، کتاب پھٹ گئی یعنی اس کا غلاف اور کور، تو اس میں الکتاب مبدل منہ، غلافہ اس کا بدل، اور یہ بدل البعض ہے۔ نمبر 7 قطعنا الکرم عنبہ واغلقنا البستان بابہ، کہ ہم نے بیل کاٹی یعنی اس کے انگور، اور ہم نے باغ بند کر دیا یعنی اس کا دروازہ۔ اس میں الکرمہ مبدل منہ ہے، عنبہ اس کا بدل ہے، اور یہ بدل البعض ہے کہ گویا پوری بیل نہیں کاٹی، بیل کا ایک جز یعنی اس پر لگے ہوئے انگور کاٹے۔ اور دوسری مثال البستان مبدل منہ ہے، بابہ اس کا بدل ہے، اور یہ بھی بدل البعض ہے کہ باب البستان پورے بستان کا بعض اور جز ہے۔ مشق نمبر 145 کے دوسرے حصہ من القرآن کی تحلیل، یعنی قرآنی آیات میں بدل کی مثالوں کی تلاش۔ پہلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ہمیں رہنمائی کیجئے سیدھے رستے کی، یعنی ان لوگوں کے رستے کی جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اس میں الصراط المستقیم مبدل منہ ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم بدل ہے، اور یہ بدل الکل ہے۔ صراط بدل ہے صراط سے، لہذا بدل الکل ہے۔ دوسری آیت ہے ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون، کہ یقیناً پرہیزگار لوگ ایک امن والے مقام میں ہوں گے، یعنی باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ اس میں فی مقام امین مبدل منہ ہے، اور فی جنات وعیون بدل ہے، اور یہ بھی بدل الکل ہے۔ نمبر 3 وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ مِنَ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وَکَانُوا شِیَعًا، اور نماز قائم کرو اور نہ ہو جاؤ مشرکین میں سے، یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو تقسیم کر دیا اور وہ مختلف گروہ ہو گئے۔ اس میں من المشرکین مبدل منہ ہے، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا یہ مکمل اس سے بدل ہے، اور یہ بھی بدل الکل ہے۔ آیت نمبر 4 الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شیئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب، مگر وہ شخص جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور وہ کچھ بھی ظلم نہ کیے جائیں گے، یعنی ایسے ہمیشہ کے باغات میں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے بن دیکھے۔ اس میں فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ میں لفظ الجنت مبدل منہ ہے، اور آگے جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب یہ اس کا بدل ہے، اور یہ بھی بدل الکل ہے۔ آیت نمبر 5 جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، کہ بطور بدلے کے آپ کے رب کی جانب سے جبکہ وہ پوری پوری عطا ہوگی، یعنی آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان والی چیزوں کے رب کی جانب سے جو کہ رحمان ہے۔ اس میں بدل کی دو مثالیں ہیں۔ نمبر 1 جزاء یہ مبدل منہ، عطاء حسابا اس کا بدل، اور یہ بھی بدل الکل ہے۔ دوسرے مر ربکا میں ربکا یہ مبدل منہ، اور آگے رب السماوات والارض وما بینہما اور الرحمن یہ دو اس کے بدل ہیں، اور اس میں ربکا مبدل منہ، رب السماوات والارض وما بینہما بدل اول، اور الرحمانی بدل ثانی قرار دیا جا سکتا ہے، اور الرحمانی کو رب السماوات والارض وما بینہما کی صفت قرار دے کر موصوف صفت کو ملا کر ایک بدل بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ بھی بدل الکل کی مثال ہے۔ مشق نمبر 146
کرنے کا کام بتایا جا رہا ہے ضع بدلا مناسبا فی الاماکن الخالیۃ من الجمل الآتیہ، کہ آنے والے جملوں کی خالی جگہوں میں مناسب بدل رکھیں۔ پہلا جملہ ہے بعت الشجرۃ، خالی جگ، جملہ یوں مکمل ہو سکتا ہے بعت الشجرۃ ثمرھا، کہ میں نے بیچا درخت یعنی اس کے پھل۔ تو اس میں الشجرۃ مبدل منہ والثمرہ اس کا بدل البعض ہوگا۔ جملہ نمبر 2 ہے انعشتنا القریۃ، خالی جگ، اس کو یوں مکمل کر سکتے ہیں انعشتنا القریۃ ہواؤھا، کہ ہمیں تازگی پہنچائی بستی نے یعنی اس کی آب و ہوا نے۔ تو اس میں القریۃ مبدل منہ ہواؤھا اس کا بدل الاشتمال ہوگا۔ جملہ نمبر 3 ہے شجان البلبل، خالی جگ، اور جملہ یوں مکمل ہو سکتا ہے شجان البلبل تغردہ، کہ ہمیں غمگین کر دیا بلبل نے یعنی اس کے چہچہانے نے، اس کی آواز نے۔ تو اس میں البلبل مبدل منہ تغردہ اس کا بدل الاشتمال ہوگا۔ جملہ نمبر 4 ہے اعجبنا البحر، خالی جگہ، اور یوں مکمل ہو سکتا ہے اعجبنا البحر سعتہ، کہ ہمیں اچھا لگا سمندر یعنی اس کی وسعت۔ تو اس میں البحر مبدل منہ سعتہ اس کا بدل الاشتمال ہوگا۔ جملہ نمبر 5 ہے نفعنا الواعظ، خالی جگ، اس کو یوں مکمل کر سکتے ہیں نفعنا الواعظ نصحہ، کہ ہمیں واعظ نے نفع دیا یعنی اس کی نصیحت نے۔ تو الواعظ مبدل منہ نصحہ اس کا بدل الاشتمال ہوگا۔ جملہ نمبر 6 ہے تمتعت بالبستان، خالی جگ، یوں مکمل ہو سکتا ہے تمتعت بالبستان بہجتہ، کہ میں متمتع ہوا، میں نے نفع اٹھایا باغ سے یعنی اس کی رونق سے۔ تو اس میں البستانی مبدل منہ اور بہجتہ اس کا بدل الاشتمال ہے۔ جملہ نمبر 7 ہے تلألأت السماء، خالی جگ، یوں مکمل ہو سکتا ہے تلألأت السماء نجومها، کہ آسمان جگمگا اٹھا یعنی اس کے ستارے۔ تو اس میں نجومها السماء سے بدل البعض ہوگا۔ جملہ نمبر 8 ہے لقیت الشیخ، اس کو یوں مکمل کر سکتے ہیں لقیت الشیخ عامر، کہ میں ملا شیخ عامر سے یعنی شیخ عامر سہیل سے۔ تو اس میں الشیخ مبدل منہ اور عامر یہ اس کا بدل الکل ہوگا۔ مشق نمبر 147، کرنے کا کام بتایا جا رہا ہے ضع مبدلا منہ ملائما فی الاماکن الخالیۃ من الجمل الآتیہ، کہ آنے والے جملوں کی خالی جگہوں میں مناسب مبدل منہ رکھو۔ پہلا جملہ ہے جف، خالی جگ، مدادہ، اس کو یوں مکمل کر سکتے ہیں جف القلم مدادہ، کہ قلم خشک ہو گیا یعنی اس کی روشنائی یا سیاہی۔ تو اس میں القلم مبدل منہ مدادہ اس کا بدل الاشتمال ہے۔ جملہ نمبر 2 ہے جفت، خالی جگ، مدادها، جملہ یوں مکمل کر سکتے ہیں جفت الدوات مدادها، دوات خشک ہو گئی یعنی اس کی روشنائی خشک ہو گئی۔ تو الدوات مبدل منہ مدادها اس کا بدل الاشتمال ہے۔ جملہ نمبر 3 ہے خرج، خالی جگ، اکثرهم، یوں مکمل ہو سکتا ہے خرج الطلاب اکثرهم، کہ طلبہ نکل گئے یعنی ان میں سے اکثر۔ الطلاب مبدل منہ اکثرهم اس کا بدل البعض ہوگا۔ جملہ نمبر 4 ہے قطعت، خالی جگہ، فروعها، جملہ یوں مکمل کر سکتے ہیں قطعت الشجرۃ فروعها، میں نے کاٹا درخت یعنی اس کی شاخیں۔ الشجرۃ مبدل منہ فروعها اس کا بدل البعض۔ جملہ نمبر 5 ہے نفعنی، خالی جگ، نصحہ، جملہ یوں مکمل ہو سکتا ہے نفعنی الاستاذ نصحہ، کہ مجھے نفع دیا استاد نے یعنی اس کی نصیحت نے۔ الاستاذ مبدل منہ نصحہ اس کا بدل الاشتمال۔ جملہ نمبر 6 ہے اعجبنی، خالی جگ، فیضانہ، جملہ یوں مکمل ہوگا اعجبنی النہر فیضانہ، کہ مجھے نہر یا دریا اچھا لگا یعنی اس کا بہاؤ، اس کا پانی بہنا، اور یہاں النہر مبدل منہ فیضانہ اس کا بدل الاشتمال ہے۔ جملہ نمبر 7 ہے اتسعت، خالی جگ، شوارعها، جملہ یوں مکمل ہوگا اتسعت المدینۃ شوارعها، شہر وسیع ہو گیا یعنی اس کی سڑکیں۔ تو اس میں المدینہ مبدل منہ شوارعها اس کا بدل البعض ہوگا۔ جملہ نمبر 8 ہے سرتنی، خالی جگ، صفاؤها، جملہ یوں مکمل ہوگا سرتنی الحدیقۃ صفاؤها، کہ مجھے خوش کیا باغ نے یعنی اس کی صفائی نے۔ الحدیقہ مبدل منہ صفاؤها اس کا بدل الاشتمال ہے۔
جملہ نمبر 9 ہے ضعف خالی جگ نورہ، یوں مکمل ہو سکتا ہے ضعف المصباح نورہ، کہ چراغ کمزور ہو گیا یعنی اس کی روشنی۔ المصباح مبدل منہ، نورہ اس کا بدل الاشتمال۔ جملہ نمبر 10 مشیت خالی جگ نصفہ، جملہ یوں مکمل ہو سکتا ہے مشیت المیل نصفہ، کہ میں 1 میل چلا یعنی اس کا نصف۔ تو یہ المیل مبدل منہ نصفہ اس کا بدل الباس۔ اس طرح ہم مناسب مبدل منہ رکھ کر ان جملوں کو مکمل کر سکتے ہیں۔ مشق نمبر 148 جس میں کرنے کا کام بتایا جا رہا ہے، کون جملا تشتمل كل واحد منها على بدل ومبدل منه یختاران من الکلمات الآتیة مع مراعاة المناسبة فی الاختیار، کہ ایسے جملے بنائیے جن میں سے ہر ایک ایسے بدل اور مبدل منہ پر مشتمل ہو جو چنے جائیں آنے والے کلمات میں سے اس انتخاب میں مناسبت کی رعایت رکھتے ہوئے۔ چنانچہ 16 کلمات ہیں جن سے 8 مثالیں تشکیل پائیں گی۔ پہلی مثال بنے گی قد انکسر الشباک زجاجہ، کہ ٹوٹ گئی کھڑکی یعنی اس کا شیشہ۔ الشباک مبدل منہ اور زجاجہ اس کا بدل ہوگا اور یہ بدل الباز ہے۔ دوسری مثال بنے گی قد نضجت النخلۃ بلحها، کہ پک گیا کھجور کا درخت یعنی اس کی نیم پختہ کھجوریں۔ تو اس میں النخلۃ مبدل منہ اور بلحها اس کا بدل الباز ہوگا۔ تیسری مثال بنے گی الخادم اور امانتہ کو ملا کر، کہ اعجبنی الخادم امانتہ، مجھے بھلا لگا خادم یعنی اس کی امانت داری۔ تو اس میں الخادم مبدل منہ اور امانتہ اس کا بدل الاشتمال ہے۔ چوتھی مثال الصدیق اور ابو بکر کو ملا کر، کہ ابو بکر الصدیق ارحم هذه الامہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت کے رحیم ترین شخص ہیں۔ ابو بکر الصدیق ارحم هذه الامہ، تو اس میں ابو بکر مبدل منہ اور الصدیق اس سے بدل الکل ہوگا۔ پانچویں مثال بنے گی الطائر اور ریشہ کو ملا کر، نعم الطائر ریشہ، اچھا ہے کیا ہی خوب ہے پرندہ یعنی اس کے پر۔ تو اس میں الطائر مبدل منہ اور ریشہ اس سے بدل الباز ہے۔ پانچواں جملہ بنے گا النمر اور جراءتہ کو ملا کر، اور یوں جملہ تشکیل پائے گا اعجبنی النمر جراءتہ، کہ مجھے بھلا لگا چیتا یعنی اس کی جراءت، جس کو ہم جرأت بولتے ہیں اردو میں، مجھے بھلا لگا چیتا یعنی اس کی جراءت۔ اس میں النمر مبدل منہ اور جراءتہ اس سے بدل الاشتمال ہے۔ ساتویں مثال بنے گی الثعلب اور جلدہ کو ملا کر، کہ الثعلب جلدہ حسن المنظر، لومڑی یعنی اس کی جلد اچھے منظر والی ہے۔ تو اس میں الثعلب مبدل منہ، جلدہ اس سے بدل الباز ہوگا۔ آٹھواں جملہ بنے گا الامام اور ابو حنیفہ کو ملا کر، کہ کان الامام ابو حنیفۃ افقہ هذه الامہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس امت کے فقیہ ترین شخص تھے۔ کان الامام ابو حنیفۃ افقہ هذه الامہ، تو اس میں الامام مبدل منہ، ابو حنیفہ اس سے بدل الکل ہے۔ تو اس طرح یہ مختلف انواع بدل کی 8 مثالیں ان کلمات سے تشکیل پا گئیں۔ مشق نمبر 149 کا پہلا حصہ، اس میں کرنے کا کام بتایا جا رہا ہے ایت بثلاثۃ امثلۃ لبدل الکل بحیث یکون مرۃ مرفوعا ومرۃ منصوبا ومرۃ مجرورا وہکذا بدل البعض والاشتمال، کہ بدل الکل کی 3 مثالیں لائیے اس طریقے پر کہ ایک مرتبہ وہ مرفوع ہو، ایک مرتبہ منصوب ہو اور ایک مرتبہ مجرور ہو، اور ایسے ہی بدل البعض اور بدل الاشتمال۔ چنانچہ کل 9 مثالیں تشکیل پائیں گی۔ 3 مثالیں بدل الکل کی مرفوع منصوب مجرور شکل میں، 3 مثالیں بدل البعض کی مرفوع منصوب مجرور شکل میں، اور 3 مثالیں بدل الاشتمال کی مرفوع منصوب اور مجرور۔ بدل الکل کی 3 مثالیں یہ ہو سکتی ہیں ھذا ابن المدرس خالد، یہ ٹیچر کا بیٹا خالد ہے، اس میں ابن المدرس مبدل منہ
خالدن اس کا بدل الکل اور مرفوع شکل میں. رأیت ابن المدرسی خالدن، میں نے ٹیچر کے بیٹے خالد کو دیکھا، اس میں منصوب شکل میں بدل الکل. اور مررت بابن المدرسی خالدن، کہ میں ٹیچر کے بیٹے خالد کے پاس سے گزرا، تو یہاں مجرور شکل میں بدل الکل. بدل الباز کی 3 مثالیں یہ ہو سکتی ہیں. حسن الطفل وجہہ، کہ خوبصورت ہے بچہ یعنی اس کا چہرہ. الطفل یہاں مبدل منہ اور وجہہ اس سے بدل الباز ہے اور مرفوع شکل ہے. رأیت الطفل وجہہ، میں نے دیکھا بچے کو یعنی اس کے چہرے کو. یا کہیے قبلت الطفل وجہہ، کہ میں نے بوسہ دیا بچے کو یعنی اس کے چہرے کو. تو اس میں الطفل مبدل منہ اور وجہہ اس سے بدل اور بدل الباز ہے منصوب شکل میں. اعجبت بالطفل وجہہ، کہ میں تعجب میں پڑ گیا بچے سے یعنی اس کے چہرے سے. تو اعجبت بالطفل وجہہ، اس میں الطفل مجرور شکل میں مبدل منہ اور وجہہ اس سے بدل ہے اور یہ بدل الباز ہے. بدل الاشتمال کی 3 مثالیں یہ ہو سکتی ہیں. جن اللیل ظلامہ، چھا گئی رات یعنی اس کا اندھیرا. تو اللیل مبدل منہ، ظلامہ اس سے بدل اور یہ بدل الاشتمال ہے اور مرفوع شکل میں. خفت اللیل ظلامہ، میں ڈر گیا رات سے یعنی اس کے اندھیرے سے. تو اس میں اللیل مبدل منہ، ظلامہ اس کا بدل اور یہ بدل الاشتمال ہے اور منصوب شکل میں ہے. خفت اللیل ظلامہ. تیسری مثال، اعوذ باللہ من اللیل ظلامہ، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں رات سے یعنی اس کے اندھیرے سے. اعوذ باللہ من اللیل ظلامہ یا عذت من اللیل ظلامہ، کہ میں نے پناہ چاہی رات سے یعنی اس کے اندھیرے سے. تو اللیل مبدل منہ، ظلامہ اس سے بدل الاشتمال مجرور شکل میں. اس طرح یہ بدل کی 3 انواع کی مرفوع منصوب مجرور شکل میں مثالیں ہو گئیں. تو الحمدللہ جی، آپ نے مفتی سعید صاحب کی زبانی جو ہے وہ مشق نمبر 149 کا جو پہلا سوال تھا اس تک حل چیک کر لیے، دیکھ لیے. اس میں جو دوسرا سوال ہے کہ عارب الجملۃ التالیۃ، نیچے آنے والے جملے کا اعراب بیان کرو، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جو جملہ ہے وہ ہے سطع القمر نورہ. سطع فعل ماضٍ، فعل ماضی ہے، مبنی ہے علی الفتح یعنی فتح کی علامت پر یہ مبنی ہے. القمر جو ہے یہ فاعل ہے، مرفوع ہے بالضمۃ الظاہرۃ یعنی جو پیش آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے ذریعے سے. اور نورہ جو ہے یہ بدل ہے، اور کون سا بدل ہے؟ یہ بدل استعمال ہے. بدل استعمال ہے کس سے؟ القمر سے. اور ظاہر بات ہے بدل اور مبدل منہ کا اعراب سیم ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی مرفوع ہے. اور یہ مرفوع کس طرح ہے؟ ضمہ کے ساتھ، اور ضمہ بھی ظاہر ہو رہا ہے. لکون المبدل منہ مرفوعا، اس لیے کہ مبدل منہ مرفوع ہے، وہو مضاف اور وہ مضاف ہے. والہا جو ہے، اور ہا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں نورہ میں، یہ ضمیر ہے، مضاف الیہ ہے. اور گرامر والوں کے نزدیک ضمائر جو ہیں وہ بھی مبنی ہوتے ہیں، اور یہ ضمیر جو ہے مبنی علی الضم ہے، یعنی پیش کی علامت پر ضم ہے اور محلاً مجرور ہے. تو الحمدللہ جی، ہمارا سبق نمبر 70 مکمل ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.